أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا، مثلا عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنتی رزق بھیجا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئی۔ مزید حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا مریم قنوتی لربک۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت کا معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑا ہونا بھی۔ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت میں مذکور حکم سنایا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب۔ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ
ताला अन्हा का वाक़या गैब की खबरों में से है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के उलूम अता फरमाए हैं। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात जो कुरान और हदीस में आए सब गैब की खबरें हैं। इज़ युल्क़ूना अक़लामुहुम, जब वो अपनी कलमों से कुरान डाल रहे थे। चूँकि बहुत से लोग हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश के उम्मीदवार थे, इसलिए आपस में बहस व मुबाहसा के बाद उन्होंने कुरान अंदाजी पर फैसला छोड़ दिया। चुनांचे जिन कलमों से तौरात लिखा करते थे उनके जरिए कुरान अंदाजी की और तय ये पाया कि हर कोई अपना कलम पानी में रखे, जिसका कलम पानी के बहाव के उल्टी तरह बहना शुरू कर दे वो किफालत का हकदार होगा। सब अपनी अपनी कलम पानी में डाली तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलम उल्टी तरह बहना शुरू हो गया। इस तरह हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफालत में आ गई। इससे मालूम हुआ कि आम मामलात में कुरानदाजी से भी फैसला किया जा सकता है। जैसे ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में साथ ले जाने के लिए अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुरानदाजी फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।